والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کروڑ صلاۃ و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے جنہاں دے ذریعے دین اسلام دی نعمت ساڑھے تک پہنچی۔ سورہ القیامہ دیاں چند آیتاں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ سورہ قیامہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں جو بہت ہی قابل توجہ ہیں اور ہمیں اپنے ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ باتیں۔ اس زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں، یہ جو ہماری موجودہ زندگی ہے نا، یہ تو بہت ہی سہل، بڑی آسان، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی اس میں رعایتیں دی ہوئی ہیں، بڑے آسائش اور بڑے آرام دیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس زندگی کے بعد میں جو آنے والے مراحل ہیں یا بعد کی جو زندگی ہے، اس کی ابتدا بڑی کٹھن اور بڑی مشکل ہے۔ بعد کے جو مراحل ہیں وہ صرف ایک یا دو نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلا کٹھن مرحلہ، سب سے بڑا مشکل مرحلہ جو ہے وہ انسان کی موت کا مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوسرا بڑا کٹھن مرحلہ قبر کا ہے، اور اس کا اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کب تک انسانوں نے قبروں میں پڑے رہنا ہے۔ اور قبر کے بعد اس سے بھی زیادہ مشکل اور کٹھن مرحلہ حشر کا ہے۔ حشر کے بعد میزان کا مرحلہ ہے، صراط کا مرحلہ ہے، اس کے بعد کہیں جنت اور جہنم جو ہے وہ انسان کی آخری منزل ہوگی۔ اور ان سارے جو بعد میں آنے والے مراحل ہیں نا، اس زندگی کے بعد کے مراحل، ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی ہے ہمیں۔ یہ جو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کی کیفیت کا کچھ بتایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان کی جان حلق میں آ جاتی ہے، اس وقت جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا حکیم، کوئی اچھا دم درود کرنے والا ہے تو اس کو بلاؤ، شاید اس کی جان بچ جائے۔ وکیل امر راگ ہے کوئی ایسا آدمی جو اچھا دم کر سکے، درود کر سکے، اس کا علاج کر سکے؟ والتفت الساق بالساق، فرمایا کہ اس وقت وظن ان الفراق، اور جو آدمی ہے، مریض ہے، اس کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب وہ دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ جو بعض نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، ان کو تو کافی وقت پہلے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر مریض کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ مریض جو ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا آدمی، وہ یہ بات محسوس کر لیتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہ تکلیف غشی پہ غشی اور سکرات پہ سکرات جو ہیں وہ اس پہ نازل ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل وقت میں اور بڑے کٹھن وقت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ الی ربک یومئذ المساق، بات یہ ہے کہ آج تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، اسی لیے اس موت کو، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
یقین نہیں کہا۔ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یقینی ذات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقینی ہے، لیکن لوگ انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ ایک قرآن جو ہے یقینی چیز ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن لوگ انکار کرتے ہیں اس کا بھی۔ لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے موت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آ جائے تم پہ، یعنی موت آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موت کی کیفیت اختصار کے ساتھ بتائی ہے، لیکن اس کی وضاحت یا اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کی الگ الگ وضاحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں ان پہ جب نزا کا وقت طاری ہوتا ہے، ان کی موت کا وقت آتا ہے، تو انتہائی روشن چہرے والے فرشتے فرمایا کہ سورج کی طرح چمکتے ہوئے، حالانکہ ہم تو دیکھتے نہیں ہیں لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ غائب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی خبر اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ فرمایا کہ انتہائی روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، اور ان کے پاس جنت سے لایا ہوا خوشبودار کفن ہوتا ہے۔ ایک کفن تو وہ ہوتا ہے جو ہم پہناتے ہیں، ایک کفن وہ ہے جو فرشتے اپنے ساتھ جنت سے لے کے آتے ہیں اس کی روح کو پہنانے کے لیے۔ ہم کفن پہناتے ہیں جسم کو، فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اس روح کو اس پاکیزہ اور خوشبودار کفن میں لپیٹتے ہیں۔ جو ملک الموت ہے وہ روح قبض کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کی روح ہے بڑی آسانی سے جسم سے نکلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، جو آدمی مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، میں بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، موت تو بڑی مشکل گھڑی ہے، بڑا کٹھن وقت ہے، موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ موت کے بغیر تو اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو موت کو کون پسند کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، تم نیک روح ہو، تم پاک روح ہو، تم نے طیب اور پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، اور آج تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جنت کی نعمتیں حاصل کرو گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے۔ جب مومن آدمی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے تو فرمایا کہ مومن پھر تمنا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں اس دنیا سے جاؤں، اس جسم کو چھوڑ کے میں جلدی جلدی جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں۔ فرمایا یہ ہے مطلب اللہ سے ملاقات کے ذوق کا، کہ جب انسان کو یہ خوشخبریاں دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، تو انسان چاہتا ہے کہ میں فوراً اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں۔ اب جن باتوں کا یا جو مجھے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اور جن نعمتوں کا مجھے بتایا جا رہا ہے، میں وہ جلدی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ ہے مطلب اس حدیث کا۔ اور فرمایا کہ جو کافر ہے اس کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو آتے ہی اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے جسم، اس کے چہرے پہ اور اس کے پہلوؤں پہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اسے دھمکی دیتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں کہ آپ بدبخت انسان، اے کافر اور مشرک انسان، تم نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کو جھٹلاتے ہوئے گزاری، آج تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، اللہ کی پکڑ ہے تمہارے لیے۔
جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے تو پھر وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ یہ ہے مطلب اللہ سے ملاقات نہ کرنے کی خواہش۔ اس وقت انسان جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، اس کی روح نکلتی نہیں ہے جسم سے۔ اس لیے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کو آ کے بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ جو موت ہے نا، اس کو معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس سے حقیقت میں انسان کی ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جان چھوٹتی نہیں ہے موت سے، انسان سمجھتا ہے جان چھوٹ گئی، جان چھوٹتی نہیں ہے، بلکہ اب تو معاملہ شروع ہوا ہے۔ موت جو ہے یہ دروازہ ہے ایک، یا اس کے پیچھے جنت ہے یا جہنم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں سے کہنے لگے کہ میری قبر جو ہے وہ گہری کھودنا، گہری قبر کھودنا میری، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جنت جو ہے یہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو پھر جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھل جائے گا، جنت سے مجھے لباس لا کے پہنایا جائے گا، اور میں جنت میں اپنی رہائش بھی دیکھوں گا، اور جنت میں جو میرے ساتھی ہیں میں ان کو بھی دیکھوں گا۔ یہ دروازہ ہے ایک موت کا، یہ کھلے گا تو انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان نے دنیا میں کیا کیا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمائی کہ اگر میرا معاملہ دوسرا ہوا، اب یہ دیکھیے کہ صحابی ہیں لیکن خوف کتنا ہے اللہ کا، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، اس لیے موت کا ڈر اور موت کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا جو ہے وہ تو ہر وقت انسان کے ذہن پہ رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اکثر ذکر حالم اللذات، یہ جو لذات کو، دنیا کے عیش کو، آرام کو مٹانے والی چیز موت ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہیں آخرت یاد رہے۔ فرمایا کہ اگر میرا معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا میرے لیے، جہنم کا عذاب ہوگا میرے لیے جہنم کی ہتھکڑیاں ہوں گی، میرے لیے جہنم سے لباس آ جائے گا۔ جو دونوں امکان ہیں نا، یا جو دونوں باتیں ہیں، ان کو صحابی، اللہ کا صحابی بھی نظر انداز نہیں کر رہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ کسی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب ہم تو ہر ایک کو شہید کی ڈگریاں دیتے ہیں نا کہ فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے۔ یہ حدیث ہے امام بخاری نے بخاری شریف میں دی ہے کہ کسی آدمی کو نام لے کے شہید نہ کہو سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ شہید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے نام لے کے بتایا کہ فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہے، فلاں شہداء ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا نام لے کے کسی کو شہید نہ کہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا اللہ فلاں جو مقتول ہے مومن تھا، یا اللہ تو اس کو شہادت کا درجہ دے دے، یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا نام لے کے شہید کہنا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جو ہے اس امکان کو نظر انداز نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اگر اللہ نے چاہا تو جہنم کا دروازہ کھلے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو مومن کی روح قبض کرنے والا فرشتہ جو ہے وہ روح قبض کر کے اپنے جو ساتھی ہیں فرشتے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ فرشتے اس روح کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں
اور اس نیک آدمی کی، پاک آدمی کی روح کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ آسمانوں والے فرشتے جو ہیں وہ اس کی روح کو، اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مسک ہے اس سے کہیں زیادہ تیز خوشبو ہوتی ہے مومن آدمی کی روح کی، ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ ساری باتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں یہ تو ویسے ہی ہوتی ہیں جیسا فرما دیا۔ فرمایا کہ فرشتے جو ہیں اس کی روح کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اور جب آسمان اول پہ لے کے جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا نیک آدمی، کون سا متقی آدمی، کون سا پرہیزگار آدمی، کس نیک والدین کا بیٹا لے کے آئے ہو، کس کی روح ہے یہ والدین کا ذکر جو کیا نا، فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اس لیے یہ باپ کا جو ذکر ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ باپ اگر تربیت کرے گا بچے کی تو بچہ مومن بنے گا، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا۔ باپ تربیت نہیں کرے گا تو بچہ کفر کی طرف جائے گا، بچہ برائی کی طرف جائے گا۔ اس لیے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ مومن آدمی، یہ پاک آدمی فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ دروازہ آسمان کا کھول دیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اس کو، اور پھر دوسرے آسمان تک لے جانے کے لیے پہلے آسمان کے فرشتے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے۔ اور جب دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو پھر ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، دروازہ نہ کیا جاتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس خوشبخت آدمی کی روح ہے، کس نیک اور متقی آدمی کی روح ہے کہ اس کی خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں نیک آدمی ہے، اس کی روح ہے۔ یہ دروازہ کھولا جاتا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں آسمان تک اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ ساتویں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ساتویں آسمان پہ اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے مومن آدمی کے لیے کہ میرے اس آدمی کو، میرے اس بندے کو علیین میں لے جاؤ، علیین میں اس کا نام لکھ دو۔ علیین رجسٹر بھی ہے جس میں نیک آدمیوں کے، نیک لوگوں کے مرنے کے بعد نام لکھے جاتے ہیں، اور علیین جگہ بھی ہے۔ اب یہ ہر انسان کے اپنے تقوی پہ، اس کی نیکی پہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہ انحصار ہے اس کا کہ انسان کی روح کہاں جاتی ہے۔ شہداء کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ سیدھی جنت میں چلی جاتی ہیں، لیکن شہداء کے علاوہ جو باقی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا معاملہ ہے کہ ان کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں قیامت تک کے لیے، ان کا نام علیین میں درج کر لیا جاتا ہے۔ اس روح کو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ واپس لایا جاتا ہے، اور اتنے وقت میں جو لواحقین ہوتے ہیں اس میت کے، وہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو میت پڑی ہوتی ہے، ہم جنازہ پڑھتے ہیں اس کا، لیکن ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہے جو موت والا مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور بہت بڑی ایک تبدیلی ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان کی حقیقی زندگی کی ابتدا موت کے بعد ہونی ہے۔ یہ مصنوعی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو جس طرح ایک ڈرامے کے کردار ہوتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پھر اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔
یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی آتا ہے اس دنیا میں، اپنے کردار ادا کرتا ہے اس عارضی دنیا میں، اس کے بعد انسان اپنی جو مستقل زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو مومن آدمی ہے اس کی روح بڑی آسانی سے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی نا، وَالنَّاذِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، پہلے جملے میں کافر کی روح نکلنے کا ذکر ہے، اور دوسری جو حصہ ہے آیت کا اس میں مومن آدمی کا ہے کہ جس طرح پانی کی مشق ہوتی ہے اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے مشق سے، فرمایا کہ مومن کی روح جو ہے وہ اس طرح مشق سے نکل جاتی ہے۔ جب اس کو نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ نکلنا چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ تو ایک بوجھ ہے، یہ کوئی عیش و آرام کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بار بار پوچھتے تھے کہ آج کون سا دن ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے میں بھی اسی دن جاؤں دنیا سے۔ وہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا، میں جانا چاہتا ہوں، اور زیادہ اس دنیا میں رہنے کی تمنا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہے، جو کافر کی، مشرک کی یا فاسق اور فاجر کی روح ہے، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتائی کہ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کافر کی روح جو ہے وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ وَالنَّاذِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کے اس روح کو کھینچتے ہیں اس کے جسم سے۔ اور اس کی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی اچھی مثال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح گیلی روئی ہوتی ہے اور اس کے اندر کانٹے دار سوراخ اور لوہے کی، اس لوہے کو نکالا جائے اس سے تو کتنی مشکل سے وہ اس روئی سے نکلے گی۔ فرمایا کہ بالکل ایسے ہی کافر کے جسم سے روح نکلنا نہیں چاہتی، جو فرشتے ہیں کھینچ کے زبردستی نکالتے ہیں اس کی روح۔ جس طرح مومن کے بارے میں فرمایا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ انتہائی مکروہ شکل کے، انتہائی ڈراؤنی شکل کے اور سیاہ رنگ کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جہنم سے اس کے لیے کفن لایا جاتا ہے جو انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اور آتے ہی مومن کو تو السلام علیکم کہا جاتا ہے، لیکن جو کافر یا مشرک ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور اسے فرشتے ڈانٹتے ہیں کہ اے بدبخت روح، اے بدبخت انسان، نکل اس دنیا سے، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، رسول کی نافرمانی کی، آج تمہیں اللہ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ سے واسطہ پڑے گا۔ روح نکلنا نہیں چاہتی، کھینچ کے روح کو نکالا جاتا ہے، اور اس کی روح اتنی بدبودار ہوتی ہے، اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ اس کی بدبو آسمانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی روح کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے۔ جس طرح مومن آدمی کی روح کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، اسی طرح کافر آدمی کی روح کو بھی لے جایا جاتا ہے، کھڑکھڑایا جاتا ہے دروازہ آسمانوں کا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون بدبخت انسان ہے جس کی روح کی بدبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کافر یا فاسق یا مجرم یا مشرک آدمی کی روح ہے،
فلاں ابن فلاں فلاں کا بیٹا ہے، باپ کو بھی ملامت کی ساتھ ہے، یہ اس کے باپ بھی ذمہ دار ہے اس کے جہنم میں جانے کا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ زندگی جو ہے نا دنیا کی، اولاد ہوتی ہے تو خوشی تو کرنی چاہیے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے، بیٹا جہنم میں جائے یا جنت میں جائے یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات ارشاد فرمائے نا کہ والدین جو ہیں یحودان نہیں، یونصران نہیں، یمجسان نہیں، اپنی اولاد کو یا تو ماں باپ یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، یا ماں باپ ہی اس کو مومن بناتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ قرآن مجید میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو آیت ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے گزر جائے، جو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت مثال دی ہے، مشرک آدمی کا، کافر آدمی کا جنت میں جانا یا اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولنے اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ قیامت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے گزر سکے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو پٹک دو زمین پہ۔ آسمان کی بلندی سے کافر آدمی کی روح کو زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جلایا جاتا ہے یا اس کو دفن کیا جاتا ہے یا جو بھی کیا جاتا ہے، پھر آگے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے قبر کا۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، اور اس موت کے فتنے سے بچنے کے لیے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں کہ اس فتنے سے بچنے کی دعا کرو۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المحیا ومن فتنۃ الممات، یا اللہ زندگی کے فتنوں سے بھی پناہ دے اور موت کے فتنوں سے پناہ دے۔ موت کے فتنے کیا ہے؟ موت کا فتنہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کوئی ایسا کلمہ کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے، کوئی ایسی وصیت کر دے جو اللہ کو ناپسند ہو اور انسان جنت کی بجائے جہنم میں چلا جائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب تذکرہ میں، اور وہ واقعہ جو ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ موت کے وقت فتنہ کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد جو تھے ان پہ بیمار تھے، مرض الموت کا وقت آ گیا، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا ان کے گھر۔ میں نے دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں ہمارے استاد صاحب وہ ایسے ہاتھ سے لا 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 ایسے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے استاد کو زندگی دے دی، شفا دے دی، تو انہوں نے بعد میں پوچھا اپنے استاد سے کہ شاہ آپ وفات کے وقت لا 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 کیوں کر رہے تھے؟ شاہ نے بتایا کہ میرے دائیں طرف ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ میرے باپ کی شکل کا تھا، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا میں نے تم پہ بڑے احسان کیے ہیں، میں نے تم سے بڑا نیک سلوک کیا ہے، میں نے تم سے بڑی شفقت کی ہے، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہودی ہو کے مرو، وہ اسلام سے اچھا مذہب ہے، یہودی ہو کے مرو۔ اور میں اس کے جواب میں کہتا تھا لا لا لا۔ اسی طرح ایک آدمی میرے بائیں سمت کھڑا تھا اور اس کی شکل میری ماں کی طرح کی تھی، اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نے تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، بڑی نیکی کی ہے، بڑی محبت کی ہے، بڑی شفقت کی ہے، لہٰذا میری بات مانو، عیسائیت میں مرو، عیسائیت کا مذہب جو ہے اسلام سے اچھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ لا لا لا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ موت کا وقت آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ موت کے وقت تم بھی پاس بیٹھے ہوتے ہو اور ہم بھی پاس بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس موت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ولکن لا تبصرون،
تم نہیں دیکھتے، ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے موت کے فتنے سے بچنے کی دعا جو ہے وہ ہر وقت مانگنی چاہیے، اللہم نعوذ بک من فتنۃ القبر فتنۃ المحیا والممات۔ زندگی کے فتنوں سے بھی اللہ پناہ دے اور موت کے فتنے سے بھی پناہ دے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یا دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اس کا تعلق خاتمہ بالایمان کے ساتھ ہے۔ خاتمہ بالایمان کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو، ہر مومن کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ بالایمان کرے۔ یہ موت جو ہے نا، موت یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے تو ایک ہی لمحہ، چند لمحے ہیں یہ، لیکن جتنی بھی زندگی کے ہے نا انسان کی، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 50 سال ہے، اس کا نچوڑ ہے یہ۔ اگر دنیا داری میں گزاری ہے زندگی تو مرتے وقت بھی فکر یہ ہوگی میرے پلاٹوں کا کیا بنے گا، میرے بینک بیلنس کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا، میری فیکٹریوں کا کیا بنے گا۔ اور اگر آدمی نیک ہے، متقی ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہے تو پھر مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کلمہ بھی نصیب کر دے گا اور اس کو وہ خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ انسان موت کے فتنے سے بچا رہے گا۔ کتنے ایسے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ قرآن جی کی کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی زبان پہ یہ آیت تھی، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار تاکید فرمائی ہے نا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا آدمی کون ہے لوگوں میں سے؟ فرمایا کہ وہ آدمی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور بعد میں جو آنے والے مراحل ہیں ان کی تیاری کرے۔ یہ موت صرف ایک مرحلہ نہیں ہے، یہ بہت سارے مرحلے شروع ہو جانے ہیں۔ موت کا مرحلہ بہت کڑوا، بڑا سخت ہے، بڑا کٹھن ہے۔ اس کے بعد قبر کا مرحلہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی میں نے جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ جس طرح ہم اس دنیا میں شعور کے ساتھ زندہ ہے، اسی طرح شعور کے ساتھ قبر میں انسان کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کتنا کٹھن وقت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خود یہ اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں آدمی جو ہے بڑی اچھی بات کرتا ہے، بڑی اچھی نمازیں پڑھتا ہے، روزہ دار ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کی عبادت کی بڑی تعریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس آدمی کی تم تعریف کر رہے ہو کیا وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا یا سنا اس کو موت کا ذکر کرتے ہوئے، موت کو یاد کرتے ہوئے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، موت کا ذکر کرتے ہوئے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اسے یا کبھی سنا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ عبادت کے اس درجے کو نہیں پہنچا جس کی تم تعریف کر رہے ہو نا۔ اگر وہ موت کو یاد نہیں کرتا، موت کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر عبادت کے اس درجے کو نہیں پہنچا جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ موت کا ذکر کرنا، موت کو یاد رکھنا عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ روزہ عبادت ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ صدقہ خیرات عبادت ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اسی طرح موت کا ذکر اور موت کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اور کتنے واقعات ہیں صحابہ کے بھی، صحابیات کے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھی بیٹھی رونے لگی۔ کس بات پہ؟ گھر کا ماحول ایسا تھا
کہ ہر وقت یہ بات پیچھے نظر رہتی تھی کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن آپ بھی ہمیں یاد رکھیں گے؟ گھر کا ماحول ایسا بنائیں، نہیں بنائیں گے تو تباہی ہے، بچوں کی تباہی ہے، بیوی کی تباہی ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ عبداللہ بن رواحہ گھر بیٹھے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا کیوں روتے ہیں، بتائیں مجھے، آپ نہیں بتائیں گے تو میں بھی رونا شروع کر دوں گی۔ کہنے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اِن مِنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی صراط سے گزر نہ ہو۔ مجھے وہ آیت یاد آ گئی، مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب صراط سے گزرنا ہے، میرا کیا حال ہوگا، میں گزر پاؤں گا یا نہیں گزر پاؤں گا؟ اس لیے یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، گھروں میں ماحول بنانا چاہیے ایسا۔ اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ موت کے فتنے سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے۔ یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، موت کو یاد بھی کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے، اور دوسری بات کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کریں اور دنیا سے ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائیں اور ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام والحمد للہ۔